اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طرف بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل لاہور میں ایک شخص جس کو پاکستان کی سیاست مسترد کر چکی ہے، جس کو یہ معلوم ہے کہ اس کی غلیظ اور گھٹیا سیاست دفن ہو چکی ہے، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا تو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ کے ترلے منتے بند کمرے میں ہوتے رہے۔ جب وہ بات نہ مانی گئی تو اس کے بعد ان کو یقین نہیں تھا کہ ان کی کارکردگی اور 4 سال جس مہنگائی میں پاکستان کی عوام کو انہوں نے ڈبویا، اس کی وجہ سے ان کے اپنے اراکین پارلیمنٹ جو ہیں وہ ان کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس جو ہیں وہ لا رہے ہیں، اور اس میں کامیابی بھی ہوگی۔ تو انہوں نے سائفر جو تھا اس کے کھیل کو کھیلنے کا بندوبست کیا، ایک پوری سازش کی، جو اس کے بعد خود سازش کر کے بھی کبھی وہ عالمی سازش تھی، اب تو میں بھول بھی گئی، اتنی تبدیل کرتے ہیں باتیں، عالمی سازش تھی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ سازش بیرونی ملک سازش ہو گئی، پھر انہوں نے کہا کہ وہ سازش جنرل باجوہ نے کی، پھر انہوں نے کہا شہباز شریف نے کی، پھر انہوں نے کہا نواز شریف نے لندن بیٹھ کے یہ سازش کی، پھر انہوں نے کہا امریکہ سے کہ ہم نے کوئی بات نہیں کی، ہماری امریکہ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، عالمی کوئی سازش نہیں ہوئی، یہ محسن نقوی نے سازش کی تھی میرے خلاف۔ پھر انہوں نے معافیاں مانگی، ترلے منتیں کیے امریکہ کے ساتھ کہ امریکہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، اور اسی سائفر کے اوپر انہوں نے پارلیمنٹ توڑوائی، نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر دی، توڑ دی، آئین شکنی کی، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ آئین شکنی ہوئی تھی، غلط توڑا گیا پارلیمنٹ کو، اور وہ دوبارہ پارلیمنٹ بحال ہوئی، اور جو 4 سال کی ملک کے خلاف سازش تھی، اس کے بعد جو ملک کے حالات ہیں ان کا ریوائول شروع ہوا، معیشت کا ریوائول شروع ہوا۔ آئی ایم ایف کا پروگرام عمران خان نے سسپینڈ کر دیا تھا مارچ میں سبسڈی دے کر پیٹرول کے اوپر، اس کی کریڈیبلٹی کو نہ صرف بحال کیا، ملک کو دیوالیے کی نہج پر لے گیا، اس کو بحال کیا، آئی ایم ایف کے پروگرام کو ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے آئی ایم ایف کو ٹیبل پر لے کر آئے، سیلاب کے دوران پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام کو دوبارہ سے شہباز شریف نے ری نیگوشیٹ کیا کہ ہم وہ تمام شرائط جو سخت شرائط ہیں وہ نہیں مان سکتے، کیونکہ کریڈیبلٹی ایٹ اسٹیک تھی، جس کی وجہ سے نہ صرف اس کریڈیبلٹی کو دوبارہ بحال کیا، ان کو ٹیبل پہ لے کر آئے، ری نیگوشیشن سٹارٹ ہوئی، اور آج جو ملک کی مہنگائی کے حالات ہیں یہ وہی عمران خان صاحب کے کارنامے ہیں جس کے اوپر وہ سوالات کرتے ہیں۔ اب بات صرف یہ ہے کہ وہ وقت جس وقت آئی ایم ایف کا پروگرام ری نیگوشیٹ ہو کے سائن ہونے جا رہا ہے، وہ وقت جو 2 پارلیمنٹ انہوں نے خود توڑی، خود ڈیزالو کی اسمبلیاں، اور اس کے بعد اس اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے بعد کہا کہ میں لانگ مارچ کر رہا ہوں، اس لانگ مارچ میں گولی مروائی اپنے آپ کو، پھرکانی چھرے لگے ہیں، پھرکانی ٹکڑے لگے ہیں، پھرکانی چوٹ لگی ہے، اس میں بھی ایک گود اجڑی، اس کے بعد ان کے کنٹینر کے ساتھ لگ کر ایک صحافی شہید ہوئی صدف، اس کے بعد پولیس والا کانسٹیبل ان کے عہدیدار کے گھر سے گولی لگ کر پیٹ میں اس کی ڈیتھ ہوئی، اس کے 6 بچے یتیم ہوئے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو کل جو سارے شواہد ہفتے کے روز بتائے ضلع شاہ سے ریلیٹڈ، وہ سارے شواہد آپ نے دیکھے کہ جس کی گاڑی کے اندر فورٹرس سے وہ معجزے کے طور پر گاڑی انہی کے بندے کی وہاں موجود تھی، کیا نام تھا اس کا، راجہ شکیل صاحب، وہ گاڑی فورٹرس چلی گئی، وہاں سے لاش اٹھا لی، لاش کو کہیں رپورٹ کرنے کے اس پہ ہسپتال چھوڑ کر چلے گئے، اور وہ جو راجہ عدیل صاحب ہیں، راجہ شکیل صاحب، اتنے نام بدلتے ہیں، اتنی کہانیاں بدلتے ہیں، اتنے قصے بدلتے ہیں، اتنے جھوٹ بولتے ہیں، ان کو 2 ضمانت پارک میں پناہ دی رکھی، ڈرائیور روپوش ہو گیا، بھیس بدل لیا، شیو کرا لی، وہ چھپ گیا، سب کو پتا تھا 2 دن سے یہ کارروائی ہوئی ہے، یاسمین راشد صاحب، عمران خان صاحب پریس ٹاک کرتے ہیں، عوام کو نہیں بتاتے کہ مجھے 2 دن سے پتا ہے کہ یہ ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے، یہ اور اس کے بعد یہ تمام کیوں؟ صرف ایک وجہ سے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اس شخص کو پتا ہے کہ اس کی غلاظت کا ڈھیر جس کو یہ سیاست کہتا ہے وہ دفن ہو چکا ہے، یہ ناکام ہو چکا ہے۔ سائفر سے کہانی شروع ہوئی، اب لاشوں کا منتظر ہوتا ہے کہ کوئی لاش ملے تو اس کے اوپر اپنی سیاست کرے۔